اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز طلباء و طالبات۔ حسب معمول میں درجہ پنجم کی بہارستانی اردو کتاب سے ایک اور سبق لے کر جس کا نام دوستی ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک انسان جو اس دنیا میں ہے اس کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہی ہے۔ تو جب دو دوستوں کے بیچ جو رشتہ قائم ہوتا ہے، جو تعلقات ہوتے ہیں، اس کو ہم دوستی کے نام سے جانتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کی کتاب بہارستانی اردو میں جو سبق دیا گیا ہے جس کا عنوان دوستی ہے، یہ دو بچوں کے درمیان دوستی کی ایک کہانی ہے، احمد اور ندیم۔ یہ دوست بن کے ایک ساتھ کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، ایک ساتھ پڑھتے ہیں، ہم جماعت ہیں، اور ایک دن یہ اسکول کی طرف سے ایکسکرشن پہ جاتے ہیں، اور یہ وہاں پہ اپنی لڑکوں کی اپنی ٹولیاں بناتے ہیں، اپنے دوستوں کی۔ اور جب یہ ایکسکرشن پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ یہ لڑکے جو ٹولیوں کی صورت میں الگ الگ راستوں پہ نکل پڑتے ہیں، کچھ بازار جاتے ہیں، کچھ نالے کے کنارے پہ جاتے ہیں، اور احمد اور ندیم جو بہت ہی گہرے دوست ہیں، یہ جنگل کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ وہاں پہ گنے پیڑ ہوتے ہیں، تو اچانک ان کے سامنے ریچھ کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، اتنی گہری دوستی ہونے کے باوجود احمد یہ فوراً ندیم کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اور پیڑ پہ چڑھ جاتا ہے ریچھ کے خوف کی وجہ سے۔ ندیم اس کو پیڑ پہ چڑھنا نہیں آتا ہے، یہ احمد کو پکارتا ہے، احمد مجھے بھی سکھاؤ، مجھے بھی پیڑ پہ چڑھا۔ لیکن احمد احمد ندیم کا اتنا بڑا گہرا دوست تھا، یہ اس وقت اس کی کوئی مدد نہیں کرتا جب ندیم کی جان پہ بند آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ندیم کیا کرتا ہے، ندیم پھر اپنے آپ کو زمین پہ لٹاتا ہے، زمین پہ لیٹ جاتا ہے اور اپنی سانسیں روک لیتا ہے، اور اپنے آپ کو اس مصیبت کی گھڑی میں، اس خوف کی گھڑی میں، اس ریچھ سے اپنی جان بچاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طریقے سے جو مصیبت ندیم پہ آ پڑی، اس مصیبت میں احمد وہ اس کے کوئی کام نہیں آتا، حالانکہ احمد ندیم کا بہت ہی گہرا دوست تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس حوالے سے یہ دوستی ہے، دوستی کا جو سبق ہے، یہ انہی دو بچوں کے، احمد اور ندیم کے متعلق ہے، ان کی دوستی کے متعلق ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دوست پیارے بچوں وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت ایک دوسرے کے کام آئے، ٹھیک ہے نا؟ شاباش۔ اس سے پہلے میں اس سبق کو پڑھوں، اوپر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، جیسے پہلا لفظ ہے پھولے نہ سمانا۔ پھولے نہ سمانا ایک محاورہ ہے۔ پھولے نہ سمانا کا معنی ہے بہت ہی خوش ہونا۔ جیسے جب کوئی بچہ اپنا رزلٹ سنتا ہے، امتحان میں اس کو جو کامیابی ملتی ہے، جو ہی وہ اس کی خبر سنتا ہے وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے، وہ پھولے نہ سماتا ہے،
یعنی بہت ہی خوش ہونا. اسی طریقے سے دوسرا لفظ ہے ایک جان دو قالب، یعنی ایک جان دو جسم. ٹھیک ہے نا. جس طریقے سے ہم بولتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے گہرے دوست ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ان کے اندر جسم دو الگ الگ ہیں لیکن جان ان کی ایک ہی ہے. اس کو بولتے ہیں ایک جان دو قالب، یعنی ایک جان دو جسم. اسی طریقے سے تیسرا لفظ جو ہے دیٹس تفریح. تفریح کا مطلب ہوتا ہے سیر. جیسے ہم کسی وزٹ پہ جاتے ہیں، سیر پہ جاتے ہیں. اسی طریقے سے صحت افزا. تو صحت افزا جو ہے، صحت افزا، صحت بخش. اب میں یہ سبق آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. احمد اور ندیم بچپن کے دوست تھے. احمد اور ندیم جو ہے وہ بچپن کے دوست ہیں، یعنی بچپن سے ہی، جب وہ بچے ہی تھے، جب وہ چھوٹی ہی عمر میں تھے، تو اس چھوٹی عمر سے ہی وہ دوست تھے. کون کون؟ احمد اور ندیم. دونوں ہم جماعت تھے. دونوں ہم جماعت تھے. ہم جماعت بولتے ہیں جب کوئی بھی دو بچے، کوئی بھی دو شخص ایک ہی جماعت میں اکٹھے پڑھ رہے ہوں، اس کو ہم جماعت بولتے ہیں. یعنی دونوں ہم جماعت بھی تھے، یعنی ایک ہی کلاس میں زیر تعلیم تھے اور ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے. نہ ہی ہم جماعت تھے بلکہ یہ ایک ہی اسکول میں بھی پڑھتے تھے. دونوں کے گھر پاس پاس تھے، اور اتنا ہی نہیں، یہ ایک دوسرے کے ہمسائے بھی تھے، کیونکہ ان کے گھر ایک دوسرے کے پاس ہی تھے. تو احمد اور ندیم جو ہے یہ ہم جماعت بھی تھے، یہ ایک ہی اسکول میں بھی پڑھتے تھے، اور یہ ایک دوسرے کے ہمسائے بھی تھے. تو اس حوالے سے ان کے درمیان جو تعلقات تھے، ان کے درمیان جو دوستی تھی، وہ بچپن سے ہی تھی. وہ بچپن کے ہی دوست تھے. اسکول بھی ایک ساتھ جاتے تھے. وہ اسکول بھی ایک ساتھ جاتے تھے. پڑھائی ہو یا کھیل کو دونوں ساتھ ساتھ نظر آتے تھے. پڑھائی ہو یا کھیل، چاہے ان کی پڑھائی کا معاملہ ہو، ان کے کھیل کا معاملہ ہو، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ پڑھتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو پڑھائی ہو یا کھیل ہو، چاہے ان کی پڑھائی ہو، چاہے کھیل کود کا معاملہ ہو، یہ دونوں احمد و ندیم جو ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ نظر آتے تھے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی گہری ہوتی گئی. چونکہ یہ بچپن سے ہی دوست تھے، ہم جماعت تھے، ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، ایک دوسرے کے ہمسائے تھے، پڑھتے وقت کھیلتے وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہوا کرتے تھے. تو لہٰذا وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے کہ یہ ایک دوسرے کے گہرے دوست بن گئے، یعنی فاسٹ فرینڈشپ ان کے درمیان ہو گئی. گرمی کے دن تھے. اسکول میں ایکسکرشن کا پروگرام بنا. بچوں کو جب اس کی اطلاع ملی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے. چونکہ گرمی کا وقت تھا، گرمی کے دن تھے. اکثر جو اسکولی بچے ہوتے ہیں وہ گرمی کے دنوں میں اپنے اسکول کے سربراہان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں سیر پہ لیا جائے. تو اسی طریقے سے یہ بھی اکٹھے اسکول جاتے تھے، ایک اسکول میں پڑھتے تھے. تو گرمی کے دن تھے، اسکول میں ایکسکرشن کا پروگرام بنا ان کے اسکول میں. ٹھیک ہے نا. جو ہی بچوں نے یہ خبر سنی کہ ہمیں ایکسکرشن پہ جانا ہے، یا ہمیں ایکسکرشن پہ لیا جائے گا، یا ہم سیر کو جا رہے ہیں، تو یہ خبر سن کر وہ بہت ہی خوش ہوئے، یعنی وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے، بہت ہی خوش ہوئے. پکنک کی تیاریاں زور شور سے ہوئیں، اور لڑکے جو ہی یہ خبر سنتے ہیں، پیارے بچوں، جب بھی آپ
کو اپنے اسکول میں کہا جاتا ہے کہ کل پرسوں آپ کو ایکسکرشن پہ لیا جا رہا ہے تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں، آپ پکنک کی تیاریاں شروع کرتے ہیں، آپ پکوان پکانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ وردیاں واش کرنے کی دھونے کی طاق میں لگے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے جو ہی پکنک کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہوئی، جو ہی ایکسکرشن کا اعلان ہوا، لڑکوں نے اپنی الگ الگ ٹولیاں بنا لی. تو لڑکے جو تھے وہ اپنی اپنی ٹولیاں، یعنی ٹولیاں بولتے ہیں گروپ کو، وہ اپنے اپنے گروپس بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے لڑکیاں الگ سی ہوتی ہیں جن کے درمیان دوستی ہوتی ہے، اسی طریقے سے لڑکے جو ہوتے ہیں جن کے درمیان دوستی ہوتی ہے وہ الگ الگ ٹولیاں بناتے ہیں، لڑکیاں الگ الگ ٹولیاں بناتی ہیں. اسی طریقے سے ان کے اسکول میں بھی، احمد و ندیم کے اسکول میں بھی لڑکوں نے الگ الگ ٹولیاں بنانا شروع کی. احمد اور ندیم نے بھی کچھ لڑکوں کے ساتھ مل کر اپنی ایک ٹولی بنا لی. احمد اور ندیم جو تھے انہوں نے بھی کچھ لڑکوں کے ساتھ مل کر، اپنے اسکول کے کچھ اور لڑکوں کے ساتھ مل کر اپنا ایک الگ گروپ بنا لیا. پھر آپس میں طے ہوا کہ کون کیا کیا پکوان گھر سے بنا کر لائے گا. جس طریقے سے پیارے بچوں آپ کر رہے ہیں، آپ اپنی ٹولیاں بناتے ہیں، پھر ایک سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ پکوان بنا کے لانا، دوسرے سے کہتے ہیں آپ یہ پکوان بنا کے لانا، تیسرے سے کہتے ہیں آپ یہ پکوان بنا کے لانا. اسی طریقے سے احمد اور ندیم جو ہے انہوں نے بھی کچھ لڑکوں کے ساتھ مل کر اپنا ایک الگ گروپ بنایا، اپنی ایک الگ ٹولی بنائی، اور ان سے کہا کہ کون کون، اور آپس میں یہ طے ہوا ان کے درمیان کہ کون کون کیا کیا پکوان بنا کے لائے گا جب ہم سیر پہ جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو پیارے بچوں آج کے لیے اتنا ہی، تو کل ہم اسے آگے پڑھیں گے. شکریہ.